جی دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ناظرین، کشمیر کو لے کر میں جب بھارت کے میڈیا کو پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو بہت سی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت وہی کچھ کرنے جا رہا ہے جو اسرائیل نے مشرقی یروشلم میں کیا۔ چار پانچ ایسے سٹیپس ہیں جو بھارت شاید عنقریب لے بھی لے، اور پاکستان کو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ باخبر ہونا چاہیے، ہمیں پری ایمپٹ کرنا چاہیے ان چیزوں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ بھارت اب یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے کچھ ممالک جو ہیں، خاص طور پہ اگر وہ آئی سی کے ممالک کچھ اگر ہیں، یا پھر کوئی ویسٹرن کنٹریز بھی ہیں، خاص طور پہ امریکہ یا اور بھی کوئی ملک، فرانس فار دیٹ میٹر، وہ کوئی کانسلیٹ اپنی سری نگر میں اسٹیبلش کر لیں۔ اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یا کشمیر کاز کے لیے بہت بلو ہوگا اگر کوئی ملک سری نگر میں اپنی کانسلیٹ یا کانسلیٹ جنرل بنا لیتا ہے۔ دوسری طرف بھارت کچھ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ جو آزاد جموں اور کشمیر میں لوگ ہیں، یا گلگت بلتستان میں لوگ ہیں، یا دنیا میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، وہ اب انڈین سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا ایک ایسا اقدام ہوگا جو کہ کشمیر کاز کو مزید کمپلیکیٹ کرے گا۔ پھر بھارت یہ بھی شاید سوچ رہا ہے کہ اگر آزاد جموں اور کشمیر کے جو لوگ ہیں یا گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، کوئی سویلین یا ان کی کرمنل کوئی کمپلینٹ ہے، تو وہ سری نگر ہائی کورٹ میں وہ اپنی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں۔ اور اس قسم کے اقدامات، اور پھر جو ہے مزید جو ہے یونین ٹیریٹری ہے ابھی تو، لیکن اس کو وہ اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دے دیں گے کسی اسٹیج پہ، اور پھر آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان کی جو سیٹیں ہیں وہاں پہ وہ اویلیبل ہوں گی۔ پھر ایک اور کام یہ بھی کر رہے ہیں اور یا کرنے والے ہیں جو ہم میڈیا سے دیکھ رہے ہیں کہ پیرلل ایڈمنسٹریشنز بنا رہے ہیں ان ایبسٹینشیا۔ مثال کے طور پر میرپور کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کا ڈپٹی کمشنر ہوگا، جو کہ وہاں بیٹھے گا سری نگر میں، لیکن وہ ریپریزنٹ کرے گا ان لوگوں کو جو میرپور میں رہتے ہیں یا مظفر آباد میں رہتے ہیں فار دیٹ میٹر۔ تو اس قسم کے اقدامات بھارت اب کرنے جا رہا ہے، اور اگر ہم نے ان چیزوں کو پری ایمپٹ نہ کیا، یا ہم نے اپنی سفارت کاری کو زیادہ روبسٹ نہ کیا، تو کشمیر کا معاملہ تو پھر چلا گیا۔ کیونکہ جس طریقے سے ہم ایک قسم کا صرف باتوں پہ اور اسٹیٹمنٹس پہ زور دے رہے ہیں، اور اپنے آپ خود ہی اس معاملے کو الجھا بھی رہے ہیں اپنی تقاریر سے اور نت نئے خیالات اور تجاویز سے، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ کچھ سالوں بعد ہمیں بالکل ایک جمود سا نظر آئے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے۔ میں ذاتی طور پہ کئی بار کچھ تجاویز آج سے 4 سال پہلے دے چکا ہوں، جبکہ 5 اگست 2019 کا ابھی معاملہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ہمارے ہاں کچھ خواہش نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ ایسے سٹیپس لیں کہ جموں اور کشمیر کا جو معاملہ ہے، تنازع، اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کروائیں۔ ہم نے کوئی صحیح معنوں میں کوشش ہی نہیں کی کہ بھارت پہ کوئی پریشر بلڈ ہو، اور اگر بھارت نے یہ اقدامات لے لیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور جو بھارت میڈیا اب ان کو آہستہ آہستہ دبے دبے الفاظوں میں ڈسکس بھی کر رہا ہے، تو یہ یقیناً یہ سارا جو ایک پلان ہے، اس کو آپ 10 پوائنٹ پلان کہہ لیجئے یا 20 پوائنٹ پلان آف ایکشن کہہ لیجئے کشمیر کو لے کر، یہ یقینی طور پہ آیا تو ہے اجیت دوول صاحب کی طرف سے ہی یا بھارت کی حکومت کی طرف سے ہی، اور ہم جانتے ہیں کہ جو اجیت دوول ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھارت کے، وہی اس وقت کشمیر کے معاملے میں وہی فوکل پوائنٹ ہیں، وہی سارا ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا کچھ یوں ہے کہ اگر سری نگر بھی کشمیر کا معاملہ بھی اس طرح ہی حل ہونا ہے جس طرح بھارت چاہ رہا ہے کہ وہ اب کشمیر کو جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اس سے نکالنا ہی چاہتا ہے،
اور یہی اس کی انٹینشن بھی یہی ہے کہ اس پہ کوئی ڈسکشن اس طرح نہ ہو جس طرح پہلے ہوتی رہی ہے. اب یہی ہے کہ یہ ایک اس کو، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد جموں اور کشمیر میں بھی بھارت کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ انریسٹ کریٹ کرے. وہاں پہ جو آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں اور خود مختار کشمیر کی باتیں ہو رہی ہیں، آزاد ریاست کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سارا بنیادی طور پہ وہی ایجنڈا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ایجنڈے کو بھی تقویت ملے گی. تو میری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ جو سفارتی سطح پہ جو کرنا چاہیے وہ تو کیجیے، اور پھر جو آپ کو خود اقدامات لینے ہیں، پہلا کام تو یہی ہے کہ اسپیشل انوائے بنائیے. پھر جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے 1974 کا آزاد جموں اور کشمیر کا، آرٹیکل 2 کو تبدیل کیجیے، اس میں امینڈمنٹ کیجیے. پھر آرٹیکل 11 کے تحت جو پلیبسٹ ایڈوائزر بنایا جا سکتا ہے اس کو اپوائنٹ کیجیے. ان چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے ہی آپ کشمیر کے معاملے کو ایک نئی راہ دکھا سکتے ہیں، اس کو ایک انٹرنیشنل اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ اقدامات بھی نہیں لیتے جو ہمارے اپنے اختیار میں ہیں، تو ہم پھر باقی دنیا کو کیا کنونس کر پائیں گے، یا ان کو کیا ہم پریشر بھارت پہ بلڈ کر دیں گے. بھارت کا تو اپنا ایک بڑا اس نے پلان آف ایکشن بنا رکھا ہے کشمیر کو لے کر، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کا نہ تو احساس ہے اور نہ کوئی ایسی خواہش نظر آتی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اس کو پریمپٹ کیا جائے، اس کو کاؤنٹر کیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں کی بات ہے، اب تو یہ لگتا کچھ یوں ہے کہ بھارت اس پہ ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دے گا. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں کہ فرانس خاص طور پہ ایک کانسلیٹ یا کانسلیٹ جنرل سری نگر میں اس کو اسٹیبلش کرے، اور اس طرح ایک یورپین یونین، پھر آہستہ آہستہ باقی ممالک بھی، اور پھر OIC میں بھی آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے ممالک سے بھارت آلریڈی ان ٹچ ہے اور ان کو انسسٹ کر رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. اور بھارت کی جو یہ کوشش ہے کہ کشمیر کو بالکل ایک نئے انداز، کشمیر کو ایک تنازع نہیں بلکہ اب اس کو بھارت کا اندرونی معاملہ کے طور پہ پیش کرے، اور پھر کلیم جو ہے آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان، جو کہ ان کی ایک 22 فروری 1994 کی انڈین پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے، اس کے تحت اس پہ بھی اپنا جو ہے حق جتائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کیسے چلتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنا فرض نبھاتے ہوئے آپ کے ساتھ جو بھارت کے میڈیا میں جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.